ہر مذہب اور دھرم کے لوگوں کی علامتیں اور پہچان کا میڈیا پرچار کرے، اخبارات جس کی تشہیر کرے، لیکن یہ ایمان کی حرارت ہے۔ ہمارے پاس الیکٹرونک میڈیا نہیں، ہمارے پاس پرنٹ میڈیا نہیں، ہمارے پاس اپنے عقیدے کی اشاعت کے لیے کوئی چینل نہیں، ہمارے پاس اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کوئی سیٹلائٹ نہیں، لیکن یہ کہنے میں شہادت حسین برکاتی قطعی گریز نہیں کرے گا کہ وہ کسی اور مذہب اور دھرم کے لوگوں کا چینل ہے۔ جو یہ بجلی پہ چلے، اما سنیوں کے ایمان کا چینل تو مدینے کے تار پہ چلا کرتا ہے۔ ذرا زور سے بول دو۔ بلا مبالغہ میں کہوں کہ ہیڈ کوارٹر تو مدینے میں ہے، مگر ٹرانسفارمر تو اجمیر معلیٰ میں پڑا ہے۔ بول دو، زور سے بول۔ اچھا، آج کل کچھ لوگ اسی ٹرانسفارمر پہ انگلی ڈال رہے ہیں حضرت، اشارے میں سمجھو۔ اگر شارٹ سرکٹ ہوا نا تو نہ تیرا وجود بچے گا، نہ تیرا باپ کا وجود بچے گا۔ اس لیے کہ اب تک صرف دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اب مولا علی کے بیٹوں سے ٹکرا رہے ہو، اور تاریخ گواہ ہے جب جب کوئی مولا علی کے بیٹوں سے ٹکرایا ہے تب تب اس دھرتی سے اس کا نام و نشان مٹا ہے۔ کل جب کربلا میں یزید ٹکرایا تھا حسین سے تو پوری دنیا سے یزیدیت کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت کی صبح تک حسین زندہ باد رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے حضرت میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھتا، میں دل نہیں دیکھتا، میں تو ہمیشہ دل دیکھتا ہوں، دل۔ اس لیے کہ دل یزید نے دیکھا تھا، دل حسین نے دیکھا تھا۔ ہم دل والے نہیں، ہم تو، زور سے بول دو، ہم تو دل والے ہیں۔ پر 22,000 یزیدیوں کے بزدل فوج بھی مجھ کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے 22,000 یزیدیوں کے بزدل فوج۔ ہمیں تو صرف کربلا کے 72 حسینی چاہیے۔ اس لیے میں خوب جانتا ہوں ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد ہو اور سب نامرد ہو تو لاکھوں لوگ مل کر کچھ نہیں کر سکتے، اور صرف 72 حسین کے غلام ہو جن کے رگوں میں حسین کے غلامی کا لہو دوڑ رہا ہو تو یہی 72 پوری دنیا کے نقشہ بدلنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ برسوں پہلے گاندھی جی نے کہا تھا، حسین کی طرح صبر و تحمل والا، حسین کی طرح ہمت و استقلال والا صرف 72 جوان مل گئے ہوتے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر انگریزوں سے بھارت کو آزاد کرا دیا ہوتا۔ تو اگر اسی حسین کے غلام ہو تو ذرا ایک بار اسی حسینی تیور میں بول دو، یا حسین۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول، یا حسین، زور سے، زور سے، زور سے، عشق میں، عشق میں، محبت سے، محبت سے، طاقت کے لیے، ہمت کے لیے،
हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए, निजात के लिए, पुलसरात के लिए पूरा मजमा बोल दे या हुसैन। माशाल्लाह। एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई थी। हजरत, एक बच्ची की शादी हुई ससुराल से, जब पहली बार मैके आई तो दोबारा ससुराल जाने को तैयारे नहीं। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाती? बेटी बोली अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो, ये हमें मंजूर है, ससुराल नहीं जाऊं। अब तो बाप के माथे से पसीने के कतरात। बाप बोला बेटी आखिर ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? तब बेटी बोली अब्बू आपके दामाद को बड़ी खतरनाक बीमारी है। अब तो माघ और पूस के कड़ाके के सर्दी में भी बाप के माथे से पसीने के कतरात। या अल्लाह, 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक हीरो होंडा दिया, उस पर भी रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीबी? बोली नहीं। ब्लड शुगर? बोली नहीं अब्बू। अब तो बाप के दिल के धड़कन तेज। बेटी कैंसर है क्या? बोली नहीं। अब तो बाप और परेशान, बेटी कोरोना है क्या? बोली ना। तब बाप ने कहा बेटी बीमारी तो बता दे। तब बेटी बोली अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो भैया अब भी जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो लोग छोड़ दे, ताकि आपका घर महफूज रहे। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें रोज होती, आखिर ये भीड़ थमती क्यों नहीं? तवज्जो चाहो हजरत। और एक ही नबी का जिक्र लोग बार बार करते हैं, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? जोर से बोल दो। अच्छा, आपने देखा होगा जब जलसों के सीजन आते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं दीवारों पर। और हजरत अब पोस्टर दीवार में कम नजर आता है, मोबाइल में ज्यादा नजर आता है। यानी जैसे ही फेसबुक खोलिए पोस्टरों की लंबी लाइन लग जाती है। आपने देखा होगा पोस्टरों पे जलसों का नाम लिखा होता है, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इमाम महमद रजा कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, लेकिन हकीकत में वो होती है मुस्तफा की मिलाद पाक। अगर आप कुछ बोल देंगे तो शायद मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी, मोहब्बत से बोल दो। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? तवज्जो चाहो अफरोज साहब। मान लीजिए गजल के बहुत बड़ा शायर, जिसकी गजल बहुत ज्यादा हिट हो, तो लोग कहते भाई एक बार और पढ़ दो। और अगर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो। अगर बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाली मकबूल गजल हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो। यानी अगर कोई उससे 5-6 बार पढ़वा दे तो अगला कहता है भाई अब आप अपनी कैसेट बदल लो। कुल मिलाकर आपके पास आखिरी और पहला माल यही बचा है। यानी आदत और नेचर के खिलाफ है कि किसी एक का तस्करा बार बार न किया जाए, किसी एक की तारीफ बार बार न की जाए। लेकिन क्या बात है जनाब, मजलिस है गौसे आजम की तो नबी का जिक्र, खुतबा है जुमे का तो नबी का जिक्र, आजान है नमाज की तो नबी का जिक्र, तवाफ के काबे का अदा पैगंबर की, ज़कात दिया जाए तरीका हो मुस्तफा का, नमाज पढ़ी जाए याद आवे मुस्तफा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
حضرت علامہ مولانا الحاج شہادت حسین برکاتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخر ہے کیا مصطفیٰ، آخر ہے کیا مصطفیٰ، دل کی ہر دھڑکن میں مصطفیٰ، بول دو ہر سانسوں میں مصطفیٰ۔ لیکن آج کچھ لوگ اتنے دریدہ دہن ہو چکے ہیں کہ تیرے صاحب ان بریلویوں کا کیا ہے، یہ تو شروع ہوتے ہیں مدینے سے اور ختم ہو جاتے ہیں کربلا میں۔ تو شہادت حسین بھی بریلوی ہے، صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اسلام شروع ہوا مدینے سے اور صحت مند ہوا ہے کربلا میں۔ زور سے بول دو، اگر سنیں گے تو ایک آواز میں بول دو یا رسول اللہ۔ ایک ہی نبی کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، طبیعت اکتاتی کیوں نہیں؟ بس اسے ذہن میں رکھیں۔ حضرت قاری صاحب، ابھی میری واپسی تھی الہ آباد سے، آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک واٹس ایپ پہ مہاکمبھ کا میلہ لگا تھا الہ آباد میں۔ کیا پوزیشن تھی ٹرینوں کا، اگر آپ نے سفر کیا ہوگا تو اندازہ ہوگا۔ بنارس سے لے کر الہ آباد تک یعنی 100-150 کلومیٹر تک 1 مہینہ تک جام رہا۔ کیا انصاف ہے میرے ملک میں ہمارے ساتھ؟ اگر ہم 5 منٹ کے لیے روڈ پر نماز کے لیے اترتے ہیں تو میری قوم کے جوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور 100-150 کلومیٹر تک مہینے تک انہوں نے NH اور ہائی وے کو جام کیا، تو اس پر ہیلی کاپٹر سے حکومت پھول برسا رہی تھی، اور میرے قوم کے لوگ جب 5 منٹ کے لیے نماز کے لیے سڑکوں پہ اترتے ہیں تو بھارت کے پرشاسن اس پہ لاٹھی اور ڈنڈا برساتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے اگر بھگت سنگھ نے قربانی پیش کی ہے تو علامہ فضل حق خیر آبادی کی قربانیوں کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ اگر گاندھی کا لہو بہا گئے تو عبدالحمید کی شہادت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک میں جتنا تیرا حق ہے اس ملک میں اتنا مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں بھارت کے سسکتے ہوئے منظر آزاد کے یہ خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو آج ہم سنی مسلمان سینہ ٹھوک کے نعرہ لگاتے خواجہ کا ہندوستان بول زندہ باد۔ اتنا مریل نعرہ خواجہ کے نام پہ لگاؤ گے تو بھارت چھوڑنا ہی پڑے گا۔ زور سے بول خواجہ کا ہندوستان، زور سے خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے حکومتیں بدلتی ہے، بدلتی رہے گی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جسٹس بدلتے ہیں، بدلتے رہیں گے، گورنر کا ٹرانسفر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن غریب نواز کی چوکھٹ نہیں بدلے گی، غوث اعظم کی عنایتیں نہیں بدلے گی، احمد رضا کا عشق رسالت نہیں بدلے گا، مجاہد ملت کی کرامتیں نہیں بدلے گی۔ اس لیے کہ امریکہ کے ڈالر پہ پلنے والے سعودیہ اور سعودیہ کے زکات خور ملاؤ، اگر تیرے پاس بازار کی قوت ہے تو حسین کے غلاموں کے پاس مازار کی قوت ہے، اور جب بازار کی قوت مازار کی قوت سے ٹکرائی ہے تو چور چور ہو گئی ہے۔ تمہیں بازار کی قوت مبارک ہو، ہمیں غریب نواز کے مازار کی قوت مبارک ہو۔ اس لیے ذرا جھوم کے بول دیں یا رسول اللہ۔
حضرت جیسے ہی ٹرین الہ آباد پہنچی، وہ لوگ کچھ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سا کلاس کا کون سا کوچ ہے، کون سا جنرل ہے، کون سا سلیپر ہے، کون سا اے سی ہے۔ جہاں جن کو جگہ مل جاتی تھی گھس جاتے تھے۔ سیکنڈ اے سی میں تھا، کچھ پنڈت جی اس میں گھسے اور جس برتھ میں لیٹا تھا بیٹھ گئے۔ اب اخلاق کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے نفرت کا جواب نفرت سے دینا نہیں سکھایا، میرے پیغمبر نے نفرت کا جواب تو محبت سے دینا سکھایا ہے۔ میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، گنگا پار کر رہے تھے، باتوں باتوں میں کچھ باتیں ہونے لگی۔ ایک پنڈت جی نے مجھ سے کہا مولانا صاحب ایک بات بتائی۔ میں نے کہا پوچھ لیجئے۔ انہوں نے ایک چیز بتائی، آپ لوگ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ایک ہی نبی کا ذکر کرتے ہو، طبیعت نہیں اگتاتی؟ تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی چپ، لیکن جس کے گلے میں تاج الشریعہ کا پٹا ہو وہ نہ کسی میدان میں ہارا ہے نہ کہیں ہار سکتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا پنڈت جی آپ کے چہرے کے داڑھی اور سر کے بال دونوں سفید ہو چکے ہیں، صحیح بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ پنڈت جی نے کہا 65 سال۔ میں نے کہا پنڈت جی 65 سال سے آپ پیتے کیا ہے؟ بولے پانی۔ میں نے کہا کمال ہے پنڈت جی 65 سال سے ایک ہی نل کا پانی پی رہے، طبیعت نہیں اگتاتی؟ میں نے کہا اچھا کھاتے کیا ہیں؟ بولے روٹی۔ میں نے کہا کمال ہے پنڈت جی 65 سال سے ایک ہی گیہوں کی روٹی کھا رہے، طبیعت نہیں اگتاتی؟ ایک ہفتہ تو پلاسٹک کی روٹی کھا لو۔ بول پڑے پنڈت جی مولانا اگر ہم پانی چھوڑ دیں، اگر ہم روٹی چھوڑ دیں تو یاد رکھنا مجھ کو دنیا چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ پانی اور روٹی میری زندگی کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا پانی اور روٹی تیری زندگی کی بنیاد ہے اور نبی کا ذکر میرے ایمان کی بنیاد ہے، میری مغفرت کی بنیاد ہے، میری نجات کی بنیاد ہے، میری بخشش کی بنیاد ہے۔ تو اپنی صحت کی بنیاد نہیں چھوڑ سکتا، ہم اپنے ایمان کی بنیاد کیسے چھوڑ دیں؟ اپنی مغفرت کی بنیاد کیسے چھوڑ دیں؟ اپنی نجات کی بنیاد کیسے چھوڑ دیں؟ تجھ کو تیری بنیاد مبارک ہو، مجھ کو میری بنیاد مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار محبت سے پورا مجمع بول دو یا رسول اللہ۔ اس وقت شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کس حالات سے گزر رہے ہیں ہم۔ بہت نازک حالات ہیں اس وقت میرے ملک کا۔ مسلمان آگ کی ڈھیر پہ کھڑا ہے، آگ کی ڈھیر پر۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں اپنے منچ کے علماء سے، مساجد کے ائمہ سے ہاتھ جوڑ کے صرف ایک بنتی کرتا ہوں، حضرت یہ وقت صرف بزرگوں کی کرامتیں سنا سنا کر جنت کے ٹکٹ بانٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت صرف مزاروں کی چادروں کی اہمیت بتانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اپنے آنے والی ان نسلوں کے وجود بچانے کا وقت ہے۔ بول دو زور سے، ہمارا وجود باقی ہوگا تب مزاروں کے چادروں کی عظمت سلامت رہے گی، ہمارا وجود ہی باقی نہیں ہوگا
تو ایمان سے بولو ہماری قبروں پہ کھڑا ہو کر فاتحہ کون پڑھے گا؟ اس لیے صرف چادر گاگر اور لنگر کے نام پر لاکھوں خرچ کرنے والوں ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ مت چڑھا غریب نواز کی تربت پہ 10,000 کی چادر۔ میرے خواجہ تیری چادر کے محتاج نہیں ہے، نہیں ہے میرے خواجہ تیری چادر کے محتاج۔ ہو سکے تو محبت سے 10 روپیہ کا پھول پیش کر دو اور اسی پیسے کو بچا کر اپنے آنے والی اولادوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر دو، ایک ایسی درسگاہ بنا دو جہاں ہم اپنے بچوں کو بیٹھا کر دین کی بھی تعلیم دے سکیں، اسے دنیا کی بھی تعلیم دے سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آج ہمارے یہاں کروڑوں کے خانقاہ مل جاتے ہیں اور جاہل پیروں کی تو مت پوچھئے، مارکیٹ میں بہت جعلی پیر گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی خانقاہ بنا کر قوم سے تعویذ کے نام پر خوب ٹھگی کر رہے ہیں۔ بچاؤ آپ اپنے آپ کو۔ بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے جاہل پیر، آج کروڑوں کے خانقاہ مل جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا اسکول نہیں ملتا ہے۔ خدا کی قسم اس جھارکھنڈ میں ہم 19% ہے، 19%۔ سروے کر لو پورے جھارکھنڈ کا، کتنے کالجز ہیں ہمارے پاس اپنے، کتنی یونیورسٹیاں ہیں ہمارے پاس اپنی، اما کالجز اور یونیورسٹیاں تو دور، نرسری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی اچھی درسگاہ نہیں ہے۔ آج غیروں کے کالج اور یونیورسٹیاں جانے پر یہ میری قوم کی بیٹیاں مجبور ہوتی ہیں، تب کہیں نقاب پہ پابندی، کہیں حجاب پہ پابندی، اور آج جو میری قوم کی بیٹیاں ارتداد کی شکار ہو رہی، آج جو میری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، اس کے صرف 2 ریزن ہے، صرف 2۔ پہلا ریزن تو یہ کہ ہمارے پاس اپنا کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی نہیں، دوسرا ریزن یہ کہ ہم نے نکاح کو بہت مہنگا بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم جب فیس بک اور واٹس ایپ پہ ایسی خبریں پڑھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ زینب نام کی بیٹی کسی ارجن کے ساتھ بھاگ گئی، فاطمہ نام کی بیٹی کسی مہیش کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت سوچتا ہوں کاش ہمارے پاس بھی کوئی سا پلیٹ فارم ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی سی درسگاہ ہوتی جہاں ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو بیٹھا کر زینب نام رکھنے سے پہلے اگر ہم نے زینب کی زندگی کی تاریخ پڑھا دیے ہوتے، فاطمہ نام رکھنے سے پہلے اگر فاطمہ کی زندگی کی کہانی سنا دیے ہوتے، خدا کی قسم یہ میری قوم کی بیٹیاں اپنی جان دینا تو پسند کر سکتی تھی، اپنے ایمان کا سودا کرنا پسند نہیں کر سکتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس آج ہم نے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ تو رکھا، لیکن فاطمہ کی زندگی کی اسے کبھی کہانی نہیں سنائی۔ نام ہم نے اپنی بیٹیوں کا زینب رکھا، لیکن زینب کی زندگی کی کبھی اسے کہانی نہیں سنائی۔ سن سیدہ زینب کون تھی؟ سن میری ماں بہنوں، آپ بھی آئی ہو، آپ بھی سن کر جاؤ، میرے قوم کے شہزادوں آپ بھی سن کر جاؤ۔ سیدہ زینب کون تھی؟ سن۔ اور ایک باپ اپنے اولادوں کی تربیت کس طرح دیتا ہے۔ آج ہمارے بچے موبائل کے ان ڈبوں نے میری قوم کے شہزادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ جو وقت مدرسے اور اسکول میں بتانے کے تھے، آج وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل، فری فائر اور پب جی میں اپنا ٹائم برباد کرتا ہے۔ اور آج ہم کہتے کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
خدا کی قسم ہمارے اعمال تو اتنے بدتر ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کے قابل لگی تھے، لیکن آج اگر ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو یہ مصطفیٰ کے کرم کا صدقہ ہے۔ اس لیے آپ اپنی اولادوں کو تعلیم دو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، موبائل کے ڈبوں سے اپنی اولادوں کو دور رکھو۔ آپ بچوں کا پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ ماں باپ کی گود ہوا کرتی ہے، اولادوں کی اچھی پرورش دو۔ سیدہ زینب ہے، صحن ہے مسجد نبوی کا، صحن ہے مسجد نبوی کا، زور سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مسجد نبوی کے اس صحن میں بیٹھ کر 6 سال کی ایک بچی قرآن کی تلاوت فرما رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں گے تھوڑی دیر؟ میں زبردستی خوراک دینے کا قائل نہیں ہوں، آپ لوگ صبح سے جلسہ سن رہے ہو، رات کے 1 بجنے کو ہے، ظاہر سی بات ہے میموری میں جگہ ہو سکتا ہے کم ہو گئی ہوں، ویسے زبردستی خوراک دینے سے کبھی کبھی بجائے فائدہ کے نقصان ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب، امریکہ کی ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور ایک دوا تیار کیا، سنیں گے وہ دوا کیا تھی؟ وہ دوا یہ تھی کہ اگر کوئی 80 سالہ بوڑھا کھا لے تو 18 سالہ جوان بن جائے، اور اگر کوئی 70 سالہ بوڑھیا کھا لے تو پھر 16 سالہ جوان عورت بن جائے گی۔ ایک آدمی کام کرتا تھا امریکہ میں، اس کے ماں باپ دونوں بوڑھے تھے، سوچا چلو 2-3 خوراک دوا بھیج دوں انڈیا۔ دوا بھیجنے کے بعد ٹھیک 6 مہینے کے بعد بیٹا گھر آیا، کیا دیکھ رہا؟ ایک جوان عورت ایک بچے کو گود میں کھلا رہی۔ انہوں نے کہا اوئے آپ کون ہو اور میرے گھر کے آنگن میں کیا کرتی ہو؟ عورت جواب دیتی بیٹا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں ہوں رے۔ انہوں نے کہا امی ٹھیک ہے آپ میری ماں ہو، ابو کدھر ہے؟ کہا بیٹا تیرا باپ غلطی سے 1 خوراک دوا کھانے کے بجائے 2 خوراک کھا لیا تھا، یہ دیکھ میری گود میں کھیل رہا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی زیادہ ڈوز دے دینا بھی نقصان ہوتا ہے، تو زیادہ ڈوز نہیں ہو رہا ہے نا؟ سن لیں گے تھوڑی دیر؟ تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ۔ صحن ہے مسجد نبوی کا، اور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر 6 سال کی ایک بچی قرآن کی تلاوت فرما رہی، بول دو سبحان اللہ۔ تلاوت فرماتے فرماتے تھوڑا سا دوپٹہ سر سے سرک گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لے آئی، سبحان اللہ۔ اور تشریف لانے کے بعد سر سے جو تھوڑا سا دوپٹہ سر کا تھا سیدہ فاطمہ نے سر پہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد بول پڑی اے بیٹی زینب خبردار اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا، ورنہ تیرے نانا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر ہے صرف 6 سال، پوچھ لو علماء کی جماعت سے، 6 سال کی عمر میں پردہ فرض نہیں ہے، لیکن تربیت کا اثر دیکھ۔ سیدہ زینب کے سر پہ سیدہ فاطمہ نے دوپٹہ ڈال کے کہا تھا خبردار بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا، ورنہ تیرے نانا تجھ سے روٹھ جائیں گے، تیرے نانا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب بلک بلک کے رونے لگی، سیدہ زینب ہچکیاں لے لے کے رونے لگی۔ اتنا روئی سیدہ زینب، اتنا روئی سیدہ زینب، پھر سیدہ فاطمہ کو آنا پڑا، اور آنے کے بعد بول پڑی اے بیٹی زینب اس طرح سے سسکیاں لے لے کے کیوں روتی ہو، اس طرح سے بلک بلک کے کیوں روتی ہو؟ تب سیدہ زینب نے کہا تھا امی کہیں میرے نانا مصطفیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اے امی فاطمہ آج میں آپ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی زینب اپنی گردن تو دے سکتی ہے، اپنے سر سے کبھی دوپٹہ سرکنے نہیں دے سکتی۔ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرزمین پورنی لبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بھی اپنی اولادوں کی پرورش اور تربیت اس قدر کرو اور اتنی تعلیم دے دو اپنی بچیوں کو کہ کم از کم ان کے قدم نہ پھسلے، قدم اٹھے گھر سے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، کھائے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، اولادوں کی پرورش کرے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق۔ آج